اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سید الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجهم وسهل مخرجهم ووسع منهجهم واسلك بي محجتهم۔ ہمارا آج کا درس کتاب اصول عقائد میں اس سوال سے شروع ہوتا ہے کہ سر چشمہ ظلم کیا ہے، کیونکہ ہماری گفتگو مستقل عدالت کے ذیل میں جاری و ساری ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے عدل کے دلائل پر گفتگو کی تھی، یعنی پروردگار عالم عادل ہے۔ ہم نے پہلی گفتگو اس درس میں جو کی تھی، پہلے یعنی گزشتہ درس میں گفتگو کی تھی، وہ دلائل میں سب سے پہلے یہ تھا کہ حسن و قبح عقلی، جو ہم نے کل بیان کیا، حسن و قبح عقلی یعنی ہماری عقل بہت ساری باتوں کو، اس کے حسن کو، ان کے قبح کو درک کرنے کی صلاحیت اور قابلیت رکھتی ہے۔ صحیح، ہماری عقل بہت ساری چیزوں میں اس بات پر قدرت رکھتی ہے کہ وہ ان کے حسن کو اور قبح کو سمجھ سکے، درک کر سکے، پہچان سکے۔ بہت کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہماری عقل درک نہیں کر پائے گی، جہاں ہماری عقل اس کے حسن و قبح کو نہیں سمجھ پائے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی ہماری عقل حسن و قبح کو نہ سمجھ پائے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری پہلی دلیل تھی۔ دوسری دلیل ہے جو آج ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سر چشمہ ظلم کیا ہے۔ دوسری دلیل کس بارے میں ہے؟ سوال کے ذریعے۔ سوال کیا ہے؟ سر چشمہ ظلم کیا ہے؟ سر چشمہ ظلم کیا ہے؟ یہ سوال ہے۔ یعنی درج ذیل امور ظلم کے آغاز کا موجب بنتے ہیں۔ درج ذیل امور یعنی جو ہم امور بیان کرنے جا رہے ہیں، صحیح ہے، انہیں مندرجہ ذیل بھی جنہیں کہا جاتا ہے، مندرجہ ذیل جنہیں کہا جاتا ہے، میں بار بار دہراؤں تاکہ آپ کو یہ لفظ اچھی طرح یاد ہو جائے۔ درج ذیل امور یعنی جو ہم نیچے چیزیں بیان کرنے جا رہے ہیں، امور یعنی چیزیں، ہاں امور یعنی وہ امور یعنی چیزیں، کام، جو بھی آپ تعبیر کریں۔ ظلم کے آغاز کا موجب بنتے ہیں۔ موجب یعنی سبب، آغاز آپ جانتی ہیں، ظلم کے شروع ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ درج ذیل امور یعنی چیزیں ظلم کے آغاز کا یعنی ظلم کے شروع ہونے کا کیا بنتے ہیں؟ موجب یعنی سبب۔ انشاءاللہ جب آپ فقہ پڑھیں گے، یہ تو فقہ جب آپ پڑھیں گے تعلیم احکام کے بعد مثلا، تو بہت ساری کتابوں میں آپ کو موجب مثلا فلا، موجب فلا، صحیح ہے، موجبات مثلا وضو مثلا فلا، اس طرح ہے، یعنی موجب بنے گا یعنی سبب بنے گا، یعنی کیا بنتے ہیں؟ موجب بنتے ہیں۔ یہ چیزیں کون کون سی ہیں؟ وہ نمبر 1 جہل۔ جہل جو ہے وہ ظلم کا سبب بنتا ہے۔ جہل ظلم کا سبب بنتا ہے، اور یہ بات حقیقت اور واضح اور روشن ہے۔ ظالم عالم نہیں ہوتا، جاہل ہوتا ہے۔ جاہل ہی ظلم کرتا ہے، جاہل جو ہے وہ ظلم کرے گا، ورنہ علم کا نتیجہ ظلم نہیں ہے، علم کا نتیجہ عدل ہے۔ علم سے عدالت پھیلتی ہے، صحیح ہے، اور ظلم سے جو ہے وہ جہالت سے جو ہے وہ ظلم پھیلتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جہل ہے۔ بعض اوقات ظالم آدمی کو واقعاً معلوم ہی نہیں ہوتا، بعض اوقات ظالم آدمی کو واقعاً معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ ظالم کو پتہ ہی نہیں میں کر کیا رہا ہوں، وہ نہیں جانتا کہ کسی کے حق کو پامال کر رہا ہے، وہ اپنے اس فعل سے بے خبر ہے،
بس جہالت کی وجہ سے انسان ظالم بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، جہالت کی وجہ سے انسان ظالم بن سکتا ہے. یعنی ظلم کی ایک وجہ کیا ہے؟ جہل. ظلم کی ایک وجہ کیا ہے؟ جہل. اور جہل کی وجہ سے انسان ظالم بن سکتا ہے اور بن جاتا ہے. نمبر 2، احتیاج. یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ یاد کرنی ہے، یہ سب آپ کو ذہن نشین کرنی ہے، یاد کرنی ہے، سمجھنا. نمبر 2، احتیاج. احتیاج یعنی حاجت. احتیاج یعنی حاجت. دوسرے احتیاج. احتیاج یعنی حاجت، ضرورت. کبھی دوسروں کے پاس موجود چیزوں کی ضرورت اسے اس شیطانی کام پر ابھارتی ہے. یعنی انسان ویسے غلط نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک چیز اس کے پاس نہیں ہے اور اسے اس کی حاجت ہے. جی، اسے کیا ہے؟ اس کی ضرورت ہے. تب وہ کیا کرے گا؟ اب یہ اس کی ضرورت، احتیاج، حاجت اس کو اس بات پر ابھارے گی کہ تم اس پر ظلم کر کے چھین لو اسے. یہی تو ہوگا. ضرورت جو ہے وہ اسے کیا کہے گی کہ اس چیز کو تم چھین لو، غصب کر لو، اس چیز کو چرا لو، چوری کر لو. یہ سب کیا ہے؟ ظلم ہے. کہہ رہے ہیں احتیاج. کبھی دوسروں کے پاس موجود چیزوں کی ضرورت اسے اس شیطانی کام پر ابھارتی ہے، اکساتی ہے. حالانکہ اگر اسے ضرورت نہ ہوتی تو ان مواقع پر ظلم کا ارتکاب نہ کرتا. یعنی یہاں پر اسے ظالم کس چیز نے بنایا؟ اس کی احتیاج اور حاجت اور ضرورت نے. صحیح ہے. اسی لیے اپنی ضرورتوں کو، حاجتوں کو دنیاوی بہت محدود کر دو. ہاں، کیا کر دو؟ ہاں. کیوں جتنی حاجتیں بڑھیں گی اتنی مشکلات بڑھیں گی. صحیح ہے. کیونکہ تمنائیں ہو سکتا ہے آپ کو ظلم کے ارتکاب پہ مجبور کر دیں، آپ سے ظلم کرا ڈالیں، ظلم کرا دیں. مولا متقیان امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا یہ کلمات اختصار میں یہ کلمہ مبارکہ موجود ہے. آپ فرماتے ہیں افضل الغنا ترک المنع. افضل الغنا ترک المنع. سب سے بڑی مالداری تمناؤں کا چھوڑ دینا ہے، ترک کر دینا ہے. سب سے بڑی. جب مالدار بننا چاہتے ہو تو تمنائیں ترک کر دو، آرزوئیں ترک کر دو. کیونکہ ہو سکتا ہے یہ تمنائیں، ہو سکتا ہے یہ آرزوئیں، یہ چاہتے ہیں آپ کو ظلم پہ آمادہ کریں، آپ کو ظالم بنا دیں. لہذا امیدیں کم کر دو، تمنائیں کم کر دو. تو جتنی تمنائیں کم ہوں گی اتنے ہی ظلم کے چانس کم رہے. تمنائیں دنیاوی تمنا نہیں، اخروی نہیں، دنیاوی تمنا. جیسے بلا وجہ کبھی انسانوں کو حاجت ہوتی ہے کہ یہ کر لو تو وہ کر لو، یہ بھی ہو جائے تو وہ بھی ہو جائے، ایسا ہو جائے تو ویسا ہو جائے تو کیسا ہو جائے. دنیا بھر کی آرزو لیے بیٹھا ہے انسان. حالات نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ ظلم پہ آمادہ ہوگا، چوری کرے گا، جھوٹ بولے گا، فراڈ کرے گا، کسی سے چھینے گا. یہی تو. بھلے. نمبر 3، عجز. عجز و ناتوانی یعنی انسان کا عاجز ہونا، قدرت نہ رکھنا کسی چیز پر. کبھی انسان چاہتا ہے کہ وہ دوسرے کے حق کو ادا کر دے، مگر وہ اس حق کو ادا کرنے کی قدرت و طاقت نہیں رکھتا، جس کے نتیجے میں وہ دل سے نہ چاہتے ہوئے بھی ظالم بن جاتا ہے. دل سے نہیں چاہ رہا ہے، وہ ظلم کرنا نہیں چاہتا، لیکن اس کے باوجود بھی ظالم بن جاتا ہے، ظلم کر بیٹھتا ہے. کیوں؟ عاجز ہے، عاجز ہو گیا. تو کتنی چیزیں ہوئی یہاں تک؟ 3 چیزیں. پہلی چیز جہل، دوسری احتیاج یعنی حاجت، تیسری عجز و ناتوانی یعنی عاجز ہونا، انسان کا مجبور ہونا، کسی کام پر مجبور ہونا. یعنی یہ انسان جو عاجز اور ناتواں ہے، نہ چاہتے ہوئے ظلم کا ارتکاب کر لیتا ہے. تو کتنی چیزیں ہم نے پڑھی؟ 3: جہل، احتیاج اور عجز و ناتوانی.
چوتھی چیز ہے تکبر، کینہ، بغض کا اظہار. تکبر، کینہ اور بغض کا اظہار اور انتقام کی خواہش. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا تینوں عوامل موجود نہیں ہوتے، نہ جہل ہے، نہ ہی احتیاج ہے، اور نہ ہی ناتوانی ہے. تینوں میں کچھ بھی نہیں ہے، پھر مگر تکبر اور خود خواہی، خود پسندی، خود خواہی اس بات کا باعث بنتے ہیں کہ انسان دوسروں کے حقوق کو پامال کرتا ہے. اس کی انتقام پسند اور حاسدانہ طبیعت اسے ظلم و ستم پر آمادہ کرتی ہے، اور اس کی روح میں مخفی انحصار طلبی کی خواہش اسے جور و جفا اور ناانصافی کی طرف مائل کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو کتنی چیزیں ہم نے پڑھی گویا کہ اس وقت 4 چیزیں پڑھی. یعنی ظلم کا جو سبب بنتی ہیں وہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ظلم کا سبب بن جاتی ہیں، جن میں سے مثلاً جہل، احتیاج، عجز و ناتوانی، تکبر، کینہ، بغض اور انتقام کی خواہش. کسی سے انتقام لینا، یہ خواہش ہونا، یہ بھی سبب بن جاتا ہے ظلم کا. ممکن ہے کہ انسان پہلے والی تینوں چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی شکار نہ ہو، جاہل بھی نہیں ہے، حاجت بھی نہیں ہے، عاجز بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ ظلم کر دے تو وہ سبب کیا ہوگا؟ چوتھا سبب ہوگا بغض کی بنا پر، یا تکبر کی بنا پر، یا کینہ کی بنا پر، یا کسی سے انتقام کی بنا پر وہ ظلم کر دے گا، کر بیٹھے گا. لہذا ان سب سے انسان کو بچنے کی ضرورت اور حاجت ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ ان سب چیزوں سے بچے، کیونکہ اگر انسان اس چیز سے نہیں بچے گا تو نتیجے میں ظلم کرے گا، اور ظلم کرے گا تو پھر وہ یقیناً اللہ کی طرف سے عقاب اور عذاب اور سزا کا مستحق ہو جائے گا. اللہ کو ظلم بالکل پسند نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے. تو نتیجۃ القول و خلاصۃ الدرس آج کا ہمارا یہی ہے کہ آج ہم نے گفتگو کی کہ ظلم کا سرچشمہ کیا ہے، ظلم انسان کیوں انجام دیتا ہے، ظلم کس وجہ سے کیسے انجام دیتا ہے. تو یہاں پر صاحب کتاب نے بعض چیزوں کو بیان کیا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ظلم کے آغاز کا، ظلم کے شروع ہونے کا موجب بنتے ہیں، یعنی سبب بنتے ہیں. ان کی وجہ سے انسان ظلم کرتا ہے. نمبر 1 جہل، نمبر 2 احتیاج، نمبر 3 عجز و ناتوانی، نمبر 4 بغض، حسد، کینہ، تکبر اور انتقام کی خواہش. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تینوں چیزوں میں سے اوپر والی میں سے، پہلی والی میں سے کچھ بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے. چوتھا جو سبب ہے، چوتھی جو شے ہے، چوتھی جو وجہ ہے، یہ سبب بن جاتی ہے ظلم کا، انتقام کی خواہش. تکبر، کینہ، بغض، حسد، یہ چیزیں جو ہیں وہ سبب بن جاتی ہیں ظلم کا. نقتفی الہذا المقدار، باقی انشاءاللہ غدن سے جی. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.